اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم علیہ۔ شب برات کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی وضاحت کیا ہے؟ اگر ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کی بات کریں، قرآن سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان پارہ نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، مجھے روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اب برکت والی رات کون سی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور بعض مفسرین کا قول اس جگہ موجود ہے کہ وہ برکت والی رات جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ شب برات کی رات ہے، 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اور اگر حدیث کی روح سے دیکھیں تو ایک روایت نہیں بلکہ درجنوں روایات موجود ہیں، اور کسی ایک صحابی سے نہیں بلکہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے نبی علیہ السلام سے فرمان سنا اور آگے امت تک پہنچایا۔ سب سے پہلی حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں، ایک رات نبی علیہ السلام اپنے بستر پر نہیں تھے، میں نے حضور کو گم پایا تو میں حضور کی تلاش کے لیے نکلی۔ جب میں جنت البقیع میں پہنچی تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام جنت البقیع میں موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، عائشہ جانتی ہو یہ رات کتنی فضیلت اور برکت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے حضرت جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ آپ کی امت کے گناہ گار افراد کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ روایت احادیث کی کتابوں میں بے شمار کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری روایت ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1388 اور حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ ہیں اور پوری سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات 15 شعبان المعظم کی رات کو قیام کرو، یعنی نفلی عبادات کرو فرضی کے ساتھ ساتھ، اور اس کی صبح کا 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی آگے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول آسمان دنیا پر ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت یہ ندا دیتی ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا میں اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرماؤں، اور ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو کے گناہوں کی معافی عطا فرما دوں، اس کی بخشش عطا فرما دوں۔ تو یہ اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہوتی ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر اذان فجر تک، صبح سحری کے وقت تک یہ اعلان رہتا ہے، سلسلہ یہ جاری رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفائیں بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بڑی برکت ہے اس رات کی۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اگر اس کو دیکھیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت اور برکت کا انکار کرتا ہے تو وہ کثیر احادیث مبارکہ کا انکار کرنے والا ہے۔ اگر ہم بات کریں نفلی عبادت کے حوالے سے کہ کون سی نفلی عبادت کرنی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، تو یہ یاد رکھیں اس رات میں کوئی فرض نہیں آپ پر نفلی عبادت کرنا، کوئی طریقہ مختص نہیں آپ پر کہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ نفلی عبادت کرنی ہے۔ آپ جس طرح چاہیں نفلی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں۔ ہاں جو ایک احسن طریقہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد 2 سنتے پڑھنے کے بعد 2 نفل آپ پڑھیں صلاۃ التوبہ کی، تاکہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنے رب سے۔ پھر جو آپ عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو اس میں آپ کو لذت زیادہ محسوس ہوگی، آپ کی توجہ اپنے رب کی طرف ہوگی، کیونکہ آپ پہلے اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکے ہوں گے، اور صدق کے دل سے توبہ کریں۔ تو 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھیں، اس کے بعد جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، کوئی طریقہ مختص نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں تو یہ بہت آسان ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔